السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج الحمدللہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 134 سے ہم اپنے درس قرآن کا آغاز کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کو ہمیں صحیح سمجھنے سمجھانے کی توفیق دے اور یہ ہمارے عمل کا حصہ بن جائے، آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین۔ الذین ینفقون فی السراء والضراء، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لوگ خرچ کرتے ہیں فی السراء، خوشحالی میں، اگر وہ خوشحال ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو بہت سارا مال و دولت دیا ہے تو وہ اس میں سے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، وَضَرَّاءِ، اور سختی میں بھی، کہ اگر ان کے پاس اپنی ضرورت جتنا ہے اور زیادہ مال و دولت کے وہ مالک نہیں ہیں، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس میں اپنی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو سامعین، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے کچھ خصوصیات بتائی ہیں مومنوں کی جو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ آیت مبارکہ اس سے پہلے کی آیت مبارکہ کا جواب ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ غلطی کر جاتے ہیں، ان سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو فوراً اپنے رب کی طرف لپکتے ہیں اور وہ بخشش مانگتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، اور وہ ایسے کام کرتے ہیں جو ان کو جنت کے قریب کر دیں۔ اور انہی لوگوں کے لیے کیا فرمایا تھا اللہ رب العزت نے، اعدت للمتقین، تیار کی گئی ہے جنت، جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ کی طرف لپکتے ہیں، جنت کے حصول میں کوششیں کرتے ہیں۔ تو سامعین، آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں یا اپنی سراؤنڈنگ میں دیکھیں تو ہر انسان جو ہے وہ اس بات کا رونا روتا ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، جو اللہ نے دیا اس پہ صبر بھی نہیں ہے، اس پہ شکر بھی نہیں ہے، اور ہمیں اپنے غربت کا زیادہ ڈر ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہم غریب ہو جائیں گے۔ تو اس غربت کے ڈر سے بچنے کے لیے جو ہے اس کو پر ہم شکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے اس میں برکت بھی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت تو فرماتے ہیں کہ جنت کے قریب وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے، چاہے وہ خوشحال ہیں چاہے وہ تنگ دست ہیں، دونوں صورتوں میں وہ اللہ رب العزت کی رضا کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں اللہ رب العزت اپنی راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ مجھ تک آنے کے لیے آپ کو اس راستے سے گزرنا ہوگا۔ اگر ہم میں سے کسی پر اللہ نہ کرے کوئی دکھ آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو ہم اس دکھ تکلیف کو دور کرنے کے لیے تو صدقہ کرتے ہیں، لیکن خوشحالی میں ہم صدقے کا خیال بھی اپنے ذہنوں میں نہیں لاتے، جبکہ اللہ رب العزت فرما رہے ہر حال میں صدقہ کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر صرف ایک کھجور صدقہ کی۔ ایک عورت کے ساتھ 2 بیٹیاں تھیں، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کھجور میں سے آدھی ایک کو دی اور آدھی دوسری کو دے دی۔ تو اصل غرض کیا ہے کہ ہمیں دینے کی عادت ہو، جتنا بھی ہے اسی میں سے دیں، اپنی حیثیت کے مطابق دیں۔ اگر پیسے نہیں ہیں تو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کے لیے آسانیاں کرنا کام میں صدقہ ہے، کسی کو رستہ بتا دینا، رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اچھے کام بھی صدقے میں ہیں، یہ سب صدقے میں شمار ہوتے ہیں۔ اور یہ کام وہ کرے گا جس کے اندر صبر ہوگا اور پھر شکر ہوگا، تو وہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے گا اور اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرے گا۔ ایک دفعہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، تم میں سے کون ہے جس کو اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال محبوب ہے؟ لوگوں نے کہا، حضور کوئی نہیں ہے ایسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو دیکھتا ہوں کہ تم اپنے مال سے زیادہ اپنے وارثوں کے مال کو محبوب رکھتے ہو، اس لیے کہ تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے اپنی زندگی میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جو کچھ چھوڑ کر گئے وہ تمہارا نہیں بلکہ تمہارے وارثوں کا ہے۔ اور تمہارا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم وارثوں کے مال کی زیادہ حفاظت کرتے ہو۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دی،
جن کے پاس جو کچھ تھا سونا چاندی روپیہ پیسہ انہوں نے وہ دیا. تو ایک ایسا شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ وہ کھجور کے چھلکے لے کر آیا اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی کھجور کے چھلکے ہیں، میں یہی صدقہ کر سکتا ہوں. تو سامعین پتہ چلا کہ ہمیں اللہ رب العزت کے قریب جانے اور اللہ کا قرب پانے کے لیے دنیا کے غم سے نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے غم سے نکلنا پڑے گا، غربت اور افلاس کے خوف کو اپنے اندر سے نکالنا پڑے گا. پھر کہیں ہم اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہوں گے، پھر ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی عادت ہو جائے گی انشاءاللہ. اور جنت کا ویزا تو سامعین انہی کو ملتا ہے جو ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. وہ فی السرائی و درائی، خوشحالی میں ہے یا تنگ دستی میں ہے، اللہ رب العزت کا قرب پانے کے لیے وہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ، اور غصے کو روکنے والے. کاظمین الغیظ، کاظمین کہتے ہیں دبا لینے والے، یعنی اپنے قابو پانے والے. الغیظ غصے کو، اپنے جذبات کو، اپنے غصے کو قابو پانے والے. تو پتہ چلا کہ کامیابی کی ایک نشانی کیا ہے کہ غصے پر قابو پانا. جس نے اپنے غصے پر قابو پانا سیکھ لیا وہی کامیاب ہو گیا. سامعین غصے کو پی جانا نفس کی تربیت ہے، اور غصے کا علاج بھی صبر ہے، اور صبر سے ہی تقویٰ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، یعنی کسی کو زیر کر دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے. مزید ایک جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان آتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ جو کوئی باوجود طاقت کے اپنے غصے کو روکے گا اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو ایمان سے بھر دے گا. سبحان اللہ. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی نصیحت کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ نہ کیا کرو. پھر اس نے یہی سوال کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا. اس نے کئی بار یہ سوال کیا اور آپ نے ہر دفعہ یہی جواب دیا، غصہ نہ کرو، غصہ نہ کیا کرو. سامعین غصہ انسان کو ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. طاقتوروں کے سامنے تو ہم عاجز بن جاتے ہیں، تو جب کمزوروں پر غصہ کرتے ہیں تو یہیں سے تکبر پیدا ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ غصے کی بنیاد تکبر ہے، اور تکبر تو شیطان کی صفت ہے. یہی وجہ ہے کہ غصے کی حالت میں انسان وہ حرکتیں کر گزرتا ہے جو ہوش و حواس میں نہیں کر سکتا. تو اس لیے غصے کا علاج کیا ہے؟ جب بھی غصہ آئے اعوذ باللہ اعوذ باللہ پڑھیں، درود پاک پڑھیں. جب درود پاک پڑھتے ہیں تو اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. پانی پئیں، وضو کریں، کیونکہ غصے میں انسان جذبات میں ابل رہا ہوتا ہے. تو پانی جب وضو کرتے ہیں، جب پانی پیتے ہیں تو آگ اندر کی جو جذبات ہیں، جو جذبات میں آگ لگی ہوتی ہے اس میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے کہ ہم دنیا میں بھی کوئی کہیں آگ لگ جاتی ہے تو فوراً اس پر پانی ڈالتے ہیں، تو پانی جو ہے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے. تو اسی طرح حالت غصے میں بھی پانی پئیں، وضو کریں، کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں، یعنی اپنی پوزیشن کو چینج کر دیں. اس آیت مبارکہ میں تیسری جو خصوصیت اللہ رب العزت نے بتائی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کی کے لیے جو خصوصیت ہے وہ ہے والعافین عن الناس، معاف کرنے والے ہیں لوگوں کو، یعنی لوگوں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. تو پتہ چلا کہ لوگوں کے قصوروں کو معاف کرنا بھی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. تو غصہ پینا اور معاف کرنا دو الگ الگ کام ہیں. ایسا نہیں کہ اس وقت تو غصہ کو کنٹرول کر لیں اور اپنے اندر جو ہے وہ جذبات کی آگ اندر ہی اندر جلتی رہے اور پھر کسی وقت موقع ملتے ہی انتقام لینے سے گریز نہ کریں. ایسا نہیں کرنا سامعین. اگر غصہ پی گئے
غصے کو کنٹرول کر لیا تو پھر دل سے لوگوں کو معاف کرنا ہے. اگر کسی کا کوئی قصور ہے بھی صحیح تو اس کو دل سے معاف کرنا ہے کہ یہ ایک اعلیٰ درجے کی نیکی ہے. معاف کرنے کے بعد اس بات کو زبان پر نہیں لانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. کیونکہ جب ہم کسی کو معاف کرتے ہیں تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے معاف کرتے ہیں. تو وہی بات اس حدیث مبارکہ میں آ رہی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی طرف سے منادی ہوگی کہ جس کا اللہ پر کوئی حق ہے وہ کھڑا ہو جائے. اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے دنیا میں لوگوں کو معاف کیا ہوگا. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں ہم لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو یہ عمل ہمارا ضائع نہیں ہے، اس کا اجر ہمیں قیامت کے دن ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ لوگوں کو معاف کرے. سبحان اللہ. کتنا بڑا درجہ ہے دنیا میں کسی کے قصوروں کو معاف کر دینا اور کمزوروں کو معاف کر دینا. اسپیشلی جو ہم سے اوپر ہیں، اسٹیٹس میں ہیں یا کسی بھی رتبے میں ہیں، تو ان سے تو ہم ٹکر لینے کی سوچتے بھی نہیں ہیں نا. ہمیں پتہ ہے کہ ہم ان پر پورے نہیں اتر سکتے. جیسے پہلے میں نے فرمایا کہ غصہ ہمیشہ کمزوروں پر آتا ہے. جب انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے تو پھر اس پر غصہ آتا ہے اور ہم اپنے جذبات کو مختلف صورتوں میں نکالتے ہیں. لیکن جب انہی جذبات کو ہم دبائیں گے تو پھر ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صلاحیت پیدا ہوگی. اور اللہ رب العزت نے اس کے بڑے درجات رکھے ہیں اور یہ ایک بہت بڑے درجے کی نیکی ہے. واللہ یحب المحسنین. اور اللہ نیکوکاروں کو دوست رکھتا ہے. اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. اور محسن کون ہوتے ہیں؟ محسن وہ ہوتے ہیں جو ہر حالت میں دیتے ہیں، خوشحالی میں بھی تنگی میں. لوگوں سے قصور ہو جائیں تو ان کے قصوروں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. کسی سے ترک تعلق نہیں کرتے ہیں. جس نے ان کو دیا اس کو بھی دیتے ہیں، جس نے نہیں دیا اس کو بھی دیتے ہیں. دونوں صورتوں میں لوگوں پر احسان کرتے ہیں. اپنے غصے کو، اپنے جذبات کو اپنے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور اپنے غصے پر کنٹرول کر کے اپنے نفس کی بہترین تربیت کرتے ہیں. اس سلسلے میں ایک واقعہ آتا ہے حسین ابن علی کا، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے کا، کہ ان کو ایک دفعہ کنیز وضو کروا رہی تھی کہ اچانک پانی کا برتن چھوٹ گیا اور ان کے کپڑے گیلے ہو گئے. کنیز کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ مجھ پر غصہ نہ کرے، تو فوراً یہ آیت پڑھی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، 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 والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس،